بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو گئے، فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح سوشل میڈیا کے دیگر ذرائع سے ہوتے ہوئے اب نیا غلغلہ بلند ہوا ہے اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور اس سے متعلق طرح طرح کے خیالات، خدشات، تحفظات اور خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ابھی تک تو ہمیں آئی ٹی کے اسپیشلسٹ بہت کم میسر ہے، لیکن میں نے پہلے تحقیق کی کہ اے آئی سے متعلق مجھے کوئی ماہرین مل جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہم کر چکے تھے، لیکن وہ جو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا والا معاملہ تھا، جو ہمارے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز یعنی بیوٹم کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 1992 میں یعنی آج سے کئی سال قبل اے آئی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو آج ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملا تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ان کو زحمت دی۔ تو ان سے جانیں گے کہ اے آئی کیا ہے، اے آئی کے نتیجے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نتیجے میں کیا چیلنجز سامنے آ رہی ہیں اور کیا اپرچونٹیز سامنے آ رہی ہیں۔ تو پروفیسر ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ 92 میں تو ہم نے اے آئی کا نام بھی نہیں سنا تھا، آپ نے اس وقت پی ایچ ڈی کر دی، کہاں سے کر دی، کیسے خیال آیا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ مجھے اس موقع دینے کا کہ میں آپ کے ساتھ آ کر اس پر بات کروں، اور اس موقع دینے کے لیے بھی کہ ایک ہی چیز ہے کہ میں بلوچستان میں پیدا ہوا، یہاں پلا بڑھا اور یہاں کی ماحول میں تربیت حاصل کی، تعلیم کی، اور جب مجھے پی ایچ ڈی کا موقع ملا، جب میں باہر گیا تو میں نے دو چیزیں اس وقت میرے زمانے میں تھیں، میں 1986 کی بات کر رہا ہوں، ایک تھی جینیٹک انجینئرنگ نئی آئی تھی، اور ایک تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی۔ اچھا، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی فیوچرسٹک چیز ہے، فیوچرسٹک ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی جب تھوڑی سی مجھے سمجھ آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ پی ایچ ڈی جو ہے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کروں گا۔ اس وقت حالانکہ بہت مشکل تھا آپ کو سپروائزر باہر ڈھونڈنا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا ہے، تو میں نے جب یہ ٹاپک اپنا ڈیسائیڈ کیا، اپنے پروفیسر کے پاس لے گیا، اس نے کہا کہ میرا اپنا ایکسپرٹیز تو نہیں ہے اس میں، لیکن مجھے پتہ ہے پی ایچ ڈی کیسے کراتے ہیں، تو آپ ٹاپک لے لو، آپ ٹاپکس ڈیسائیڈ کر لو، اس کے بعد جو نام مل بیٹھ کر اس کو پروجیکٹ کو آگے بڑھیں گے۔ اور کون سی یونیورسٹی سے کیا تھا آپ نے؟ جی، میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ہے کارڈف یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ویلز ان UK، تو وہاں سے میں نے کی، اور اس میں نے 1992 میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ اس کے فوراً بعد جو ہے مجھے وہاں پر انہوں نے جاب دے دی IBM کے ساتھ اور برٹش اسٹیل کے ساتھ، لوکس ایروسپیس کے ساتھ، تو اپلیکیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ہے ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے۔ تو آپ نے جو پہلے اس کو کہا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور کہاں یوز کی جاتی ہے، تو اس کی تھوڑی سی ایجاد جو ہے، نہیں اس پہ بعد میں جائیں گے، پہلے یہ پھر آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ ادھر برٹش میں تو آپ کو اچھی نوکری بھی مل سکتی تھی اور آپ نے ایک یونیک کام کیا تھا، تو پاکستان اور بلوچستان آنا اور بیوٹم کی ذمہ داری سنبھالنا، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ سر مجھے ظاہر ہے میرا زمین کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، رشتہ تو جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، زمین ماں کی طرح ہوتی ہے، میرے ماں باپ بھی یہیں کے پلے بڑے، یہیں پر ان کی قبریں ہیں، تو جو تعلق تھا بلوچستان سے، کوئٹہ سے، وہ کبھی میرا نہیں ٹوٹا۔ یوں سمجھیں گے پچھلے 37 سال رہتا وہاں تھا، لیکن میرا دل یہاں بلوچستان میں تھا۔ ایک دن جنگ نیوز پیپر نہیں تھا جو کوئٹہ کا میں نے نہ پڑھا وہاں بیٹھ کر، تو جو حالات تھے، جو واقعات تھے، جو زمینی حقائق تھے، کچھ نہ کچھ تو جانتا تھا، لیکن میری خواہش یہی تھی کہ میں نے اتنی وہاں پر جو ایجوکیشن لی ہے، اتنا ساری دنیا کے بچوں کو پڑھایا ہے، میرے کوئی 50 سے زیادہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، الازہر یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں، جارڈن میں کام کر رہے ہیں، لیبین کے منسٹر آف ایجوکیشن ہیں، وہ میری ملیشیا میں ہیں، ہانگ کانگ میں، تو ہمارے اپنے بچوں کے لیے میری یہ خواہش تھی کہ اب میری جو ہے ہمارے بچوں کے ڈریم پورا کرنے کے لیے میں آ کر اپنی پوری ذمہ داری یہاں پر کوئٹہ میں۔ اچھا، اب میں چونکہ اس معاملے میں بالکل ان پڑھ ہوں، تو آپ سادہ الفاظ میں مجھے سمجھا دیجئے کہ اے آئی کیا چیز ہے؟ اے آئی کو بہت ہی سیدھے انداز میں یہ ہے کہ کمپیوٹر جو شروع ہوا، کمپیوٹر کا کام یہ تھا کہ آپ انفارمیشن کو کیسے جلدی سے پروسیس کریں، اور اس کا جو بڑی نالج ہے اس کو کیسے اس کو آپ کیپچر کریں ایک جگہ پر، تو اسٹوریج اس کی نالج ہے،
اس کی پروسیسنگ نالج ہے کہ اس میں سے آپ میننگ فل رزلٹ نکالیں. تو جو شروع کا کمپیوٹر تھا اس کا کام یہی تھا, جب 1950s 60s کی بات کرتے ہیں, کہ بڑے سے بڑا ڈیٹا اس کو جمع کریں, اس کے بعد اس کو پروسیس کر کے آپ کو ایک انفارمیشن نکال دے. تو ابھی تک کام یہ کمپیوٹر چل رہا تھا, لیکن اس میں انٹیلیجنس کہاں سے آئی؟ تو اگر آپ دیکھیں جو ہماری تخلیق ہے اس میں نالج کا کیا کام ہے, تو تھوڑا سا اس کی ہیرارکی کی طرف جاتے ہیں. تو ایک چیز تو ہوتی ہے ایک ڈیٹا, آپ نے ڈیٹا جمع کر لیا ہر چیز کا ہے جس کی کوئی میننگ نہیں ہوتی, اس میں تھوڑا سا میننگ دے دیں اس کو انفارمیشن بن جاتی ہے, اس کو ریلیونٹ کر دیں آپ کسی چیز کے ساتھ. جیسے آپ نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے, اس میں خالی نمبر لکھے ہوئے ہیں, لیکن نمبر کے ساتھ سلیم صافی کا میں نام لکھ دوں تو وہ انفارمیشن بن جاتی ہے. لیکن اس انفارمیشن کے ساتھ یہ بھی لکھ دوں کہ سلیم صافی کیا کرتا ہے, کیا ایکسپرٹیز ہے, تو اس میں آپ کی یہ نالج ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ بتا دیں کہ سلیم صافی کو کہاں پر آپ نے دیکھا ہے, اس کی ایکسپرٹیز کس جگہ پر یوز ہیں, تو تھوڑا سا ہائی لیول آ جاتا ہے, اس کو ہم جو ہے انٹیلیجنس کہتے ہیں. تو انٹیلیجنس کی بات آتی ہے تو ڈیٹا, انفارمیشن, نالج, انٹیلیجنس, اور اس سے بھی ایک اوپر چیز ہے وزڈم, ہیومن وزڈم کی جو بات آتی ہے جس کو ابھی تک ہم کیپچر نہیں کر سکے ہیں. تو انٹیلیجنس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال اور جواب ہیں جس کا کسی چیز کا سلوشن چاہیے ہے, کسی کی ڈیسیجن میکنگ چاہیے ہے, جو عام طور پر ہم کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, انفارمیشن لے کر ہم ڈیسیجن بناتے ہیں, اگر وہی ہم مشین کو دے دیں, مشین لرننگ کے تھرو مشین وہ کام کر رہی ہے, کمپیوٹر مشین, تو اس کو ہم انٹیلیجنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. لیکن انٹیلیجنس جو ہے وہ کیپچر ہم ہیومنز کی کرتے ہیں, وہ اپنی کوئی انٹیلیجنس مشین نہیں لے کر آتی. باہر جو ہمارے پاس جو ایکسپرٹیز ہے, جو ہم نے جس طرح سے ڈیسیجن میکنگ کی ہے, وہی ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا ڈیسیجن نکالنا ہے, تو یہ ہماری انٹیلیجنس ہے, اس کو ریپلیکیٹ کر دو. تو اس کا کام فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ریپیٹیٹیو کام وہ جلدی سے کر سکتی ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پھر وہ غلطی نہیں نکالتی. یہ نہیں کہ میں تھک گئی ہوں یا آج میں نے یہ ڈیٹا مس کر دیا تو اس وجہ سے میں آپ کا اس ڈیٹا کی انفارمیشن نہیں نکال سکتی. تو سیٹ گائیڈ لائنز میں جو بھی آپ اس کو انفارمیشن دیتے ہیں اور جس طرح سے آپ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, تو وہ مشین وہ آپ کو کر دے سکتی ہے. آئی ٹی کی دنیا سے اور ہم اس کو اے آئی کی دنیا کو کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ اب تو آئی ٹی اور اے آئی کی دنیا جو ہے آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سی سب کانشیس چیزیں ہیں, جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے, ہڈن چیزیں ہیں. آپ واشنگ مشین چلا رہے ہیں, اس کے پیچھے اے آئی لگا ہوا ہے. آپ کمپیوٹر اپنا چلا رہے ہیں, اس کے پیچھے اے آئی لگا ہوا ہے. آپ گوگل سے کوئی چیز سرچ کرتے ہیں, سرچ انجن, اس میں کوڈنگ ہے, اس کے پیچھے اے آئی الگوریدم ہے. کہ الگوریدم یہ کہ پہلے ہیومن انٹیلیجنس وہ کام کرتا تھا, کہ جیسے میں ایک سمپل سی مثال دوں کہ آپ باہر جاتے ہیں, نیچر سے ایک پتا توڑتے ہیں درخت کا, اور یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں یہ پتا کس درخت سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ ہے جس کو پتہ ہے تمام اس علاقے کے درختوں کا, ان کی ہسٹری کا, تو بتا سکتا ہے کہ یہ پتا اس درخت سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اگر یہی انفارمیشن آپ کمپیوٹر کو فیڈ کر دیں, اور ایک نووس عام انسان ہے وہ پتہ لیتا ہے, آج کل جیسے تصویر ہے اور اس طرح کی ایپ بنی ہوئی ہیں, آپ باہر جائیں تصویر لیں پتے کی, وہ بتا دے گا کہ یہ کس درخت کا نکلا ہوا ہے, کس علاقے میں یہ درخت ہوتا ہے, اس درخت کی ایج کیا ہے, اس درخت کو کیا بیماریاں لگ سکتی ہیں, اور یہ کہاں پر جو نا پایا جاتا ہے. تو یہ چیز جو نا یہ انٹیلیجنس فیڈ ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کی انکانشیسلی ہر جگہ پر یہ انٹیلیجنس اب کمپیوٹر کے ساتھ جو نا فیڈ ہو رہی ہے. آپ اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی اب بات نہیں کریں. ڈفرینشیٹ یہ ہے کہ اب لو لیول کی آئی ٹی ہے کہ خالی ڈیٹا بیس ہے, ڈیٹا بیس سے ہم نے کسی کی انفارمیشن لے لی, آپ نے جو نا ناظرہ کا ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کر لیا, اس میں آپ کو انفارمیشن مل گئی, لیکن اس کے بیونڈ اگر جانا چاہتے ہیں دین دیٹ از انٹیلیجنس. اچھا, مغرب کی یونیورسٹیوں نے تو, آپ نے مثلا 92 میں پی ایچ ڈی کی تھی اس پہ, تو مغرب کی یونیورسٹیوں نے تو بہت پہلے سے اس کو پڑھانا شروع کیا ہے, اور ہم اس میں بہت پیچھے نہیں رہ گئے. آپ کی بات صحیح ہے کہ وہاں پر جو کام شروع ہوا ہے, جہاں جس یونیورسٹیز میں گیا تھا, مطلب میں پہلا ہی آدمی تھا وہاں پر کام شروع کیا. نئی یونیورسٹیز میں گیا, وہ اپنے پروجیکٹس وہاں لے جا کر اس کو شروعات کی. اسی کی وجہ سے میں 6 یونیورسٹیز میں نے وہاں کام کیا ہے. پروفیسر رہا ہوں یارک یونیورسٹی میں, بریڈفورڈ یونیورسٹی میں کارڈف یونیورسٹی میں. تو وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ نئی نالج جو ہے وہ کیسے یونیورسٹیز میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے. تو بہت سے پروگرام جو ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے میں نے شروع کیے. وہاں پر نالج مینجمنٹ کا میں نے پروگرام شروع کیا ہے. انٹرپرونرشپ کہ انٹرپرونرشپ جو ہے انفارمیشن بیسڈ کمپنی کی, وہ کہاں سے ہوتی ہے, وہ بھی میں نے شروع کیا. لیکن وہاں پر شروعات جلدی ہوئی, وہاں پر لوگوں نے کیپچر کر لیا, لیکن اس پر بھی ایک ڈاؤن ٹرن آیا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا بھی ایک آٹم پیریڈ تھا اے آئی کا. 2000 میں لوگوں نے سوچا کہ یہ ہر جگہ پر استعمال نہیں کر سکتا, اور وہی جیسے آپ پہلے کرتے جو ان کے انسانی ذہن کے خدشات ہوتے ہیں
کہ ہمارے اوپر یہ ٹیک اوور نہ کر لے. اس خدشات کی بیسس پر لوگوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا, اور اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ کچھ لمیٹیشنز تھیں جہاں مشین کی اتنی پاور نہیں تھی جو کمپلیکس پرابلم سالو کر سکتا. تو اس وجہ سے اس کو جو پروگرس تھی مشین کی بھی وہ اتنی تیزی سے نہیں ہوئی. لیکن پچھلے 10 سالوں میں سینسر کی جو نئے سینسرز بنے ہیں جو کیپچر کر رہے ہیں ڈیٹا, جو انٹیلیجنس میں یوز ہو رہا ہے, اس کی حساب سے وہاں کی یونیورسٹیز میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور پاکستان میں ابھی شروعات ہی ہے, کچھ یونیورسٹی میں اچھا کام ہو رہا ہے. لیکن ہم نے تو بہت ذکر سننا پچھلے سال ڈیڑھ دو میں شروع کر دیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں, تو یہ یونیورسٹیز میں آپ کو پتہ ہے جو کریکولم ہے ہمارا ریوائز ہوتا ہے. کریکولم ریوائز ہونے کے لیے جیسے اب میں یہاں اس یونیورسٹی بیٹمس کی مثال دوں, ہمارے پاس تقریباً 160 PhD اسکالر ہیں جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں. جب وہاں سے انہوں نے تعلیم کی, جو IT کے لوگ تھے اور AI کے لوگ تھے, وہ یہاں پر آ کر ہم نے اب سبجیکٹ یہاں پر ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں AI کا, ہم پروگرامنگ سکھا رہے ہیں, ہم الگورزمس بتا رہے ہیں, ہم جو اس کی باقی ڈیٹا سیٹ ہے جیسے روبوٹکس کا ہے اس کی اپلیکیشن وہ بھی ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے, اس کی اپلیکیشن کہاں ہو سکتی ہے. تو جیسے جیسے ہمیں اس کا علم پڑ رہا ہے کہ اپلیکیشن اس کی ہر جگہ پر اس کے کیا فائدے ہیں, تو لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس کو جو پروگریشن ہے اس کی انکریز ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ. آپ کی یونیورسٹی میں اب اس کا سبجیکٹ ہے؟ جی ہاں, AI کا سبجیکٹ ہے ہمارے پاس. ہم ڈیٹا سائنس کا سبجیکٹ بھی ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. AI MS ہمارا AI ہو رہا ہے, PhD بھی AI میں ہو رہی ہے. ہم یہاں پر اکیڈمی آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس بلوچستان میں پہلی دفعہ اسٹیبلش کرنے والے ہیں ہم یہاں انشاءاللہ. ہمیں یورپین فنڈنگ اس کی ملی ہے, تو ہمارا یہی خواہش ہے کہ ہم اس میں ڈفرینٹ لیبس بنائیں گے, ڈفرینٹ لائبریریز بنائیں گے. روبوٹکس پہ کام ہوگا, ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کچھ ہم نے کام کر چکا ہے, جیسے سنوئک روبوٹ ہے وہ بنایا ہے کہ تھوڑی سے ایریا سے وہ روبوٹ جا کر پتہ کر سکتا ہے کہ کوئی مائننگ کے ڈیزاسٹر یہاں پر ہوتے ہیں کہ وہاں پر کوئی باڈی موجود ہے, زندہ ہے, مردہ ہے, یا گیس کی پریزنس ہے, تو اس میں اس کی کہاں پر اس کا کام آ سکتا ہے. تو یہ پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں, لیکن اس کو ہم لے کر آگے بڑھانا ہے. باقی یونیورسٹیوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے, کیسے گائیڈ کریں گے ان کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے اس کو؟ بالکل اس کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے سبجیکٹ ہونا چاہیے, IT سبجیکٹ سب کو پڑھنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ آپ سوشل سائنس پڑھ رہے ہیں تو IT آپ کو نہیں پتہ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے لاء کا سبجیکٹ ہے. اب لاء کے سبجیکٹ میں بھی AI اتنا اس حد تک یوز ہو رہا ہے کہ نیو یارک کورٹ میں انہوں نے اپنے 5 سال کا ڈیٹا دیکھا کہ کیس اس نے نکالے. انہوں نے جب اس کو سارے کیسز جو نئے آ رہے ہیں اس کو ٹیلی کیا تھرو AI, انہیں پتہ چلا کہ 70% کیسز جو ہے وہ کاؤنٹی کے اندر پہلے ہی ریزالو ہو چکے ہیں. تو ججمنٹ اگر ان کو فوراً مل جائے تو کتنے جلدی اس کیس کا ڈیسیجن ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ کہ اس کی اپلیکیشن کے لیے سب کو AI تک جو اس کی اپلیکیشن ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں اب آپ کے پاس چیٹ GPT آ گیا ہے, اس میں آپ اس کو کوئی بھی کوشچن لکھیں وہ اس کو آپ کو ہیومن لائک آنسر دے دیتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ایکسپرٹ ہونا, ضروری نہیں ہے الگورتھم بنانا, لیکن کچھ لوگوں کو تو الگورتھم بنانے کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے ہے جو نئی اپلیکیشن دیکھیں. تو IT کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں انہیں اپنا کریکولم ریفائن کرنا چاہیے, ان کو باہر کے جو کریکولم ہے اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیے, باہر کی یونیورسٹیز کے ساتھ ان کے جو انگیجمنٹ ہے جیسے پروگرام ہونے چاہیے, ان کے ٹرانسفر جو پروگرام ہونے چاہیے, ہمارے فیکلٹی ڈیولپمنٹ وہ ہونی چاہیے. وہاں کے لوگ آئیں یہاں پڑھائیں, ہمارے بچے جائیں وہاں پڑھیں. تو اس چیز سے ہماری ٹیکنالوجی ٹرانسفر تھوڑی سی فاسٹ ہو سکتی ہے. لیکن یو کین ناٹ لیو AI, اٹ ول بی ٹو لیٹ. AI کو آپ نے اپنے ساتھ ہی لے کر چلنا ہے. آپ چاہے یہ کمبل کی بات ہے, جیسے ریچھ اور کمبل والی بات ہے, آپ اس کو چھوڑنا بھی چاہیے آپ کو نہیں چھوڑے گا, ہر جگہ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اچھا, یہ کمبل تو آ گیا, لیکن اس سے کیا جو ہیومن انٹیلیجنس ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی؟ اس کی اہمیت بالکل ختم نہیں ہوگی, اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جائے گی. اب یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ کو AI کا پتہ نہیں ہے تو جو سمپل جابز ہیں وہ کمپیوٹر آپ کی کر سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو لاء میں کیا ہو رہا ہے, تو جونیئر لائرز کا ان کا کام 70% یہی ہوتا تھا, آپ پرانے کیسز لے کر اس کو جلدی سے آپ اس کو پروگریس کرو. اب وہ جونیئر لائرز کا کام تھوڑا سا کم ہو جائے گا, ان کو اب ایڈوانس لیول پر اس کی ورڈکٹ کو دیکھنا پڑے گا, اس کی اسٹڈی کرنا پڑے گی, اس کا سلوشن کیا ہوگا, کیونکہ کیسز تو مل گئے. تو اسی وجہ سے انٹیلیجنس آپ کی ختم نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ آپ کی انٹیلیجنس کی جو لوگ ہیں ان کی ضرورت زیادہ پڑ جائے گی کہ آپ کو چیزوں کو تیزی سے کرنا ہے, مور ایفیشینٹلی کرنا ہے, مور چیپر کرنا ہے. تو ان ایریا میں جہاں آپ کی ہیومن پاور یوز ہوتی تھی
یا انٹلیکچوئل کیپٹل یوز ہوتا تھا تھرو ہیومن کہ 10 لوگ لگے ہوئے ہیں 15 لوگ لگے ہوئے ہیں, اب 2-3 لوگ جو ہے کمپیوٹر کے بیسس پر وہ کام آپ کا کر دے دیں گے. لیکن ایک وقت ایسا نہیں آ جائے گا کہ مجھ جیسے اینکر یا نیوز کاسٹرز یا پروفیسرز ان کے کام اس سے لیے جانے لگے؟ منڈین جو کام ہے عام لیول کا وہ ہو سکتا ہے بالکل. وہ یہی بات ہے جو نالج موجود ہے اس کی ریپلیکیشن ہو جائے گی, لیکن جو نالج موجود نہیں ہے اس کی ریپلیکیشن تو نہیں ہو سکتی نا. انٹیلیجنس جس طرح سے آپ کو ڈیٹا ملتا ہے, نئی انفارمیشن ملتی ہے, اسی طرح سے آپ کی انٹیلیجنس کی کیپیسٹی اور چاہیے. جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, ہمارا مائنڈ ہے, 20 سال پہلے یا 100 سال پہلے اگر اس کی کیپیسٹی دیکھیں, اس کی یوٹیلائزیشن دیکھیں اور آج دیکھیں تو وہ کافی ڈفرینٹ ہے. ارتقاء کا جو پروسیس ہے وہ کافی آگے ہو چکا ہے. تو یہ ارتقاء کا پروسیس ہمارا چلتا جائے گا. ابھی تک ہم اپنے 8% آف ہیومن برین کی ایفیشنسی یوز کر رہے ہیں. تو اگر آپ سوچیں اگر ہم اس کو 30% 40% ہو جائے گا تو ہم کتنے انٹیلیجنٹ ہو کر ہم کتنا زیادہ کام کر سکتے ہیں. اچھا, ایک تو جو پروفیشنل ہوں گے وہ آپ جیسے لکھ پڑھ دیں گے اور اس میں ڈگری لے لیں گے. عام آدمی وہ اس سے کیسے استفادہ, وہ اس کو کتنی نالج چاہیے ہوگی اے آئی کی کہ وہ کمپیوٹر کو استعمال کر سکے, اپنے بزنس میں اس کے استعمال کر سکے؟ اب جو اے آئی کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کی کمپیوٹر پر ڈپینڈ نہیں کرتی. اب وہ آپ کے موبائل فون پر دیکھیں, اگر آپ موبائل فون پر زیادہ سے زیادہ کام اے آئی کا ہو رہا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا آپ نے انفارمیشن لینی ہے, گوگل سے کہا, آپ نے گوگل کو کہا گوگل فائنڈ دس فار می, گوگل فائنڈ می دی کوئکسٹ وے فرام اے ٹو بی, گوگل فائنڈ می ویئر یو کین گیٹ اے فاسٹ فوڈ. تو یہ کام تو آپ زبانی کر رہے ہیں نا. نیچرل لینگویج پروسیسنگ جو ہے اے آئی کا ایک سبجیکٹ وہ یہی ہے کہ ہم جس طرح بولتے ہیں اسی کو کمپیوٹر کیسے نیچرل لینگویج کو کیسے سمجھتا ہے, اس کو ٹرانسفارم کر کے وہ آپ کو انٹیلیجنس لے کر دیتا ہے. تو عام لوگوں کو ضروری نہیں ہے ان کو ایکسپرٹ بننا, لیکن اس کی یوٹیلائزیشن کے لیے جتنی آپ اس کی یوٹیلائزیشن سمجھیں گے چاہے موبائل فون سے اس کی ہو سکتی ہے. اب جیسے انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات اگر آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کمرے میں آپ جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں جانے سے پہلے اس میں ہیٹنگ سسٹم جو آن ہو جائے یا کولنگ سسٹم آن ہو جائے, اس کمرے کے کرٹن کھل جائیں پہلے ہی, اس میں جائیں وہ کافی اپنی بننی شروع ہو جائے, یا فریج میں تازہ پانی ہے یا نہیں وہ آپ کو بتا دے. تو یہ چیزیں جب کنیکٹ ہو جاتی ہیں آپ کے کمپیوٹر آپ کے موبائل فون کے ساتھ, یہ انفارمیشن آ جاتی ہے آپ کو, اور لوگ اس کے بیسس پر جو ہے نا یہ سمپل ٹاسک جو ہے عام آدمی بھی وہ اس کو یوز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا, میں اب اگر کسی چیز کو تلاش کرتا ہوں یا اس کا جواب یا اس کی تفصیل, تو اس کے لیے میں گوگل سے سرچ کرتا ہوں, تو اے آئی اس میں کیا اضافہ کرے گا؟ اب گوگل سرچ میں انہوں نے پیچھے ڈفرینٹ الگورزمس لگائے ہوئے ہیں. وہ الگورزم جو ہے وہ خود بخود ہی آٹومیٹکلی وہ سرچ کر لیتے ہیں آپ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہیں. نہ صرف وہ سرچ کر لیتے ہیں, وہ آپ کو ٹیگ بھی کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے پوچھا کہ یہاں سے اے ٹو بی کہاں جانا ہے, آپ کو کوئی چائنیز فوڈ پسند ہے فار ایگزامپل, یا آپ کو یہاں کا بلوچستانی فوڈ پسند ہے, تو آپ نے کہا یہاں بیسٹ جگہ کہاں ہے نمکین فوڈ کی, تو وہ آپ کو جو نا اے آئی آپ کو ڈھونڈ کر دے دے گا. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ فوڈ کی بات کریں گے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ شروع آ جاتے ہیں کہ یہ فوڈ یہاں ملتا ہے, یہ فوڈ یہاں ملتا ہے. آپ کسی اور سٹی میں جائیں گے, نمکین گوشت آپ کو اسلام آباد میں یہاں مل جائے گا. تو یہ آئے اس کو آپ کے نہ صرف آپ کی چیز ڈھونڈ سکتا ہے بلکہ وہ آپ کو جو ہے نا ٹیگ کرتا ہے کہ فیوچر کی آپ کی جو چیزیں ہیں ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کو پروفائل بناتا ہے پیچھے گوگل کا جو ہے. تو اسی وجہ سے ہم آپ کو اس وجہ سے فری مل رہا ہے کیونکہ وہ پروفائل بناتے ہیں, اس کی بیسس پر ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, اس بیسس پر ان کا ایک سبسکرپشن ماڈل ہے جو اسے لیتے ہیں, جو سروسز یوٹیلائز کرتے ہیں آپ اس میں. ناظرین, پروفیسر ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کی جرگے میں بات ہو رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے متعلق, اور ہمارے ساتھ ہے بیوٹیم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب. ڈاکٹر صاحب, اے آئی کے ایکسپرٹ مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کے زیادہ اہل نہیں ہو جائیں گے؟ فراڈ کے اہل ہو بھی سکتے ہیں, لیکن فراڈ کو نکالنے میں زیادہ کام آئے گا اس کا, کیونکہ اے آئی میں آپ کی ساری چیزیں جب آٹومیٹک ہو جاتی ہیں. ہم سب سے بڑا کام اے آئی کا جو فائنینشیل مینجمنٹ میں ہے فن ٹیک, فائنینشیل ٹیکنالوجی. تو فائنینشیل ٹیکنالوجی میں ایک جو چیز چل رہی ہے اس کو ہم بلاک چین کہتے ہیں. تو بلاک چین کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹرانزیکشن کی اے ٹو بی ٹو سی ٹو ڈی, تو آپ کو پورا اس کا ریکارڈ جو ہے ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ٹرانزیکشن کہاں سے آئی تھی, پیسہ کہاں سے آیا تھا, ٹیکس کہاں ادا ہوا,
جمع کہاں ہوا، خرچ کہاں ہوا، اس وقت کس بینک میں پڑا ہوا ہے. تو آپ کو پوری کی پوری اس کی جو ہے ویزیبلٹی جو ہے وہ اس کو بلاک چین میں مل جاتی ہے فن ٹیک میں. تو اس سے فراڈ کے چانسز اس طرح سے کم ہو جاتے ہیں. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں سیکیورٹی کا پرابلم ہے، سائبر سیکیورٹی کا، کہ آپ کے ڈیٹا کے اس نے پڑھ لیا، ڈیکوڈ کر لیا، اس نے آپ کے فائر ورکس کریک کر دیں، تو اس میں آپ کو ان کو ابھی چانسز ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن دن بدن یہ سائبر ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی پر کام اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ فائر والز جو ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہو جائیں کہ لوگ آپ کے ڈیٹا کے اندر ان پٹ نہ کر سکیں. اس میں آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، باقی یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی، باقی تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی، ویسے بھی یوتھ کو ٹرین کرنے کے حوالے سے؟ جی، یوتھ کو ٹرین کرنے کے لیے تو میری بڑی خواہش ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہماری جاب اپرچونیٹیز کا جو رجحان ہے، جب تک ہمارے انڈسٹری پالیسی نہیں بن رہی، خاص طور پر بلوچستان میں انڈسٹریز اور کریٹ نہیں ہو رہی، تو اے آئی جو ہے اس کی اپلیکیشن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو فری لانسنگ کی طرف جاتی ہے. جیسے ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ ہیں بیوٹم کے، یہاں سے پڑھ کے اب بہت سے لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. خاص طور پر ہماری خواتین گھر بیٹھے ہوئے پروجیکٹس باہر سے لے لیتی ہیں اور وہ مہینے کے $1200-1500 کما رہی ہیں گھر بیٹھ کے، کیونکہ ان کو ایک جاب مل جاتی ہے. وہ جاب کر کے کمپیوٹر کے تھرو فری لانسنگ میں آن کمپیوٹر جاب لی، آن کمپیوٹر انہوں نے اس کو جاب کو کر دے دیا. تو اس کی جو اپرچونٹی ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اور یوتھ کے حساب سے اگر گورنمنٹ اسے دیکھے کہ ہم کس انڈسٹری میں کتنا خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پر تو خالی ایجوکیشن کے انڈسٹری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایجوکیشن دے دیں لوگوں کو، وہ اپنی انڈسٹری اس کے بعد فری لانسنگ کے بعد خود بنائیں گے. اگر آپ دیکھیں ریولوشن جو ہوا ہے ہمارا انڈیا میں، آئی ٹی ریولوشن، جو حیدرآباد فنومنا آپ کہہ دیں یا بنگلور فنومنا دے دیں، یا چائنا کا جو ریولوشن ہوا ہے، وہ یہی لوگ تھے جو یہاں سے پڑھ کر گئے تھے سلیکون ویلی میں، انہوں نے تعلیم حاصل کی، کچھ پیسے بنائے، انہوں نے آپ کر وہی کمپنیز اسٹیبلش کی ہیں بنگلور میں، حیدرآباد میں، یا چائنا کی اگزامپل دیتے ہیں. اسی میں اپنے لوگوں کو امپلائی کیا، انہی کو لوگوں کو ٹرین کیا اور انہی لوگوں سے اب کام کروا رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے بہت اپرچونٹی ہے. میں نے کافی امریکن سے بات ہوئی ہے، کینیڈین سے بات ہوئی ہے. ہمارے نہ صرف گریجویٹس وہاں گئے ہیں، ان کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے ورک ایتھکس کے ساتھ. جو ہمارے اچھے گریجویٹس ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، جو میڈیوکر ہیں پھر ان کے لیے پرابلم ہے. تو یہ گریجویٹس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنا فیوچر اگر بنانا چاہتے ہیں اور آئی ٹی میں جاتے ہیں تو آپ 4 سال 5 سال دل لگا کر آپ اس میں کام کریں، اینڈ یو کین موو فارورڈ ویری کوئکلی آن دا سین. تو یہ اے آئی سے بھی اسی طرح ڈسٹینس ورک کے ساتھ پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ باہر سے یہ ہوتا ہے، وہ آپ کو دے دیتے ہیں پروگرام دے دیتے ہیں، تو وہ اس میں ویب سائٹ پر پرابلم آتے ہیں، آپ ویب سائٹ میں اپلائی کریں، وہ آپ کو اگر پروجیکٹ دے دیتے ہیں، اسائن ہو گیا پروجیکٹ، تو آپ گھر بیٹھ کر اس کا پروجیکٹ، اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں. کہ کسی کا ڈیٹا بیس بنانا ہے، کسی کی ای کامرس ویب سائٹ بنانی ہے، کسی میں انٹیلیجنس ڈالنی ہے، تو اس طرح کے کام چھوٹے موٹے جو ہے وہ آپ فری لانس سے آسانی سے کر لیتے ہیں. بڑی کمپنیز بڑے پروجیکٹ لیتی ہیں، پوری آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے ڈیٹا بیس بنانی ہے، پوری آرگنائزیشن کے لیے انہوں نے ای کامرس سائٹ بنانی ہے، تو وہ پروجیکٹس اگر لے کر آتے ہیں تو پھر وہ اپنے ڈیوائڈ کر لیتے ہیں بہت سے بچوں کے لیے کہ وہ اس میں ان پٹ دے دیں. اب جو ہمارا فیوچر کا کام جو ہے، کیونکہ میں دبئی گورنمنٹ کی تھی ایک آرگنائزیشن، وہاں پر اے آئی منسٹری ہے، اے آئی منسٹری کا ان کو پتہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے، تو اس کا کام ہی ساری چیزیں یہ دیکھنا. ان کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، آئی واز چیف ایڈیٹر ان چیف فار دی فیوچر آف ورک جرنل، کہ فیوچر کا ورک جو ہے وہ کیسے چینج ہوگا اب اے آئی کے ساتھ. تو جیسے آپ نے جو باتیں کہی ہیں، جو خیالات ہیں، ہماری جو ریزرویشنس ہیں، اے آئی کی جاب ختم کر دے گا، اے آئی ہمارے ایتھیکل ویلیوز میں کہاں آئے گا، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. کیونکہ ایتھیکل ویلیوز کی اے آئی، میں نے یو کے گورنمنٹ کو بھی میں نے اس میں ان کو ایڈوائز کی ہے، تو وہاں کی ایتھکس اور ہماری ایتھکس بہت ڈفرینٹ ہے. ان کی ایتھیکل ویلیوز میں تو خالی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک سرجن ہے جو روبوٹک سرجن ہے، اے آئی بیسس پر کام کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس بندے کی کیا ایج ہے اور کس بیسس پر اس کو جو نا دوا اس کے آگے نہ دیں تو ٹھیک ہے، اس کی نیچرل لائف اس کے فار ایگزامپل ختم ہو سکتی ہے. ہماری طرف جو کلچرل سینسٹیوٹی ہے اور ریلیجس سینسٹیوٹی ہے، وہ ایتھیکل ویلیوز ہماری ان سے ڈفرینٹ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں، جو آپ نے گورنمنٹ کا کہا، گورنمنٹ کو اس کی ایتھیکل پالیسیز کی طرف بھی دیکھا جائے گا، اس کی اپلیکیشن پالیسیز کی طرف بھی دیکھیں، تاکہ یہ جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں وہ آگے نہ آئیں اور اے آئی بڑھ کے جو نا تمام اپلیکیشن ایریاز میں اپنی پوری طرح سے یوٹیلائزیشن کر سکے. بے روزگاری اس سے نہیں بڑھے گی؟ بے روزگاری اس میں آپ کو مڈل لیول کی جو آپ کی
ورک بیس ہے اس پر, ورک فورس جسے کہنا چاہیے, ہیومن کیپٹل ہے, اس پر بڑھ سکتی ہے. اور اس کے لیے میرا تو ریزرویشن ویسے ہی ہے یونیورسٹیز کے لیے کہ اگر آپ سمپل ان کو نالج دے رہے ہو کہ اس کے بعد ان کے پاس ہینڈز آن کچھ نہیں ہے, تو اس کے بعد وہ ایڈمنسٹریٹو اور کلیریکل جاب سے شروع کرتے ہیں, تو اس لیول پر بے روزگاری کم ہوگی. لیکن اے آئی انٹیلیجنٹ لیول پر اور جابس بھی تو کریٹ کرے گی, تو ہائر لیول پر آپ کی جابس انکریز ہوں گی, لوور لیول پر جو نا وہ جابس ڈکریز ہوں گی. لیکن آن بیلنس اگر آپ نئی جابس کریٹ کر رہے ہیں دین پازیٹیو امپیکٹ ول بی مور دین نیگیٹو امپیکٹ. اچھا, تھوڑا سا آپ کی یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں. آپ نے کب سے اس یونیورسٹی کا چارج سنبھالا؟ مجھے تقریباً 8 مہینے ہوئے ہیں ابھی اس بیوٹمز میں آئے ہوئے. میں کوئٹہ کا پلا بڑا ہوں, یہیں پر میں نے کام کیا. جب یونیورسٹی بنی 2002 میں, اس وقت مجھے 10 سال ہو گئے تھے مجھے پی ایچ ڈی کیے ہوئے. تو جب بن رہی تھی تو یہاں پر جو ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ تھے, گورنر صاحب تھے, انہوں نے مجھے بلایا. اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں اے آئی کا ایکسپرٹ ہوں, انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو آئی ٹی کا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں, آپ تو اے آئی کی بات کر رہے ہیں, تو یو کم اوور ٹمارو اینڈ یو ول بی وائس چانسلر. لیکن اس وقت تو میری کچھ ریزرویشنس تھیں, کچھ پرابلمس تھے, بچے چھوٹے تھے. کتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ؟ ہمارے اس وقت تقریباً 9,000 اسٹوڈنٹس ہیں بیٹم میں. ہمارے 160 پی ایچ ڈی ہیں اسٹاف جو باہر سے کر آئے ہیں, اور نیکسٹ 3 ایئرز میں 160 پی ایچ ڈیز مور کمنگ فرام آؤٹ سائڈ. تو میں تو کوئٹہ کے لیے, بلوچستان کے لیے اویسز آف نالج کہ 340 ایکسپرٹ سٹنگ ان ون پلیس. تو مجھے تو بیوٹم کا بہت امیدیں ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بیوٹم جو ہے اس کین چینج دا ہول بلوچستان. بیوٹم کین ٹیک شو a place where institution can take the whole society forward. ہمارے بچوں کو جاب بھی ملے گی, that will help them to achieve their dreams. اور کیا کیا کچھ پڑھا رہے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے یہاں پر 44 پروگرامز ہیں, جو اس میں جو ہماری ایکسپرٹیز تو آئی ٹی کی ہے, انجینئرنگ کی ہے, مینجمنٹ سائنس کی ہے, سوشل سائنس کی, فزکس, کیمسٹری, میتھس, آپ بات کریں بایو ٹیکنالوجی کی, ٹیکسٹائل انجینئرنگ, مائننگ انجینئرنگ, اس میں بھی جو سائنسز میں بھی ہماری کلاسز ہیں. ہم آئی آر میں کام کر رہے ہیں, ہمارا میس کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, انگلش کا ہے, اور ان تمام بیسک سائنسز اینڈ سوشل سائنسز میں ہمارا وی ہیو اے فل کوریج. عام تاثر یہ ہے کہ یونیورسٹی بڑے کرائسس کے شکار ہے. آپ کی یونیورسٹی بھی ان کرائسس سے گزر رہی ہے فائنانشلی؟ جی, یونیورسٹی ہماری بھی بلکہ سارے بلوچستان کی یونیورسٹیز اس کرائسس سے گزر رہی ہیں, اور وہ کرائسس فائنینشیل کرائسس ہے, بہت بڑا کرائسس ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو لاسٹ 5 ایئرس کی اگر ہم بات کریں تو 18 امینڈمنٹ کے بعد وفاق نے کہا کہ جو ہے یونیورسٹیز اپنے حصے کا ایجوکیشن بجٹ بھی سنبھالیں. لیکن اس میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں لکھا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ بھی اپنا بجٹ پروونشل بجٹ میں شامل ہو. پروونشل بجٹ میں یونیورسٹیز کا بجٹ کبھی شامل نہیں ہوا. دے جسٹ گیو اے گرانٹ ان ایڈ کہ ہم ان کو جو نا خالی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن پالیسی میں پرائمری ایجوکیشن ہے, کالج ایجوکیشن ہے, لیکن یونیورسٹی ایجوکیشن جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ پالیسی میں شامل نہیں ہے, تو وہ بجٹ میں رکھتا ہی نہیں ہے, وہ جسٹ ٹیک اٹ ایز اے گرانٹ ان بجٹ. تو گرانٹ جو ہے پچھلے 5 سال سے 2.5 بلین کی ہے, اس میں ہماری یونیورسٹی 7 سے 9 ہی اب 11 ہو چکی ہیں, 14 کیمپسز ہیں. وہی گرانٹ 14 یونیورسٹیز میں جو نا ہماری ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. لیکن پچھلے 5 سال میں ہمارا جو سیلری بل ہے 150% انکریز ہوا ہے. انفلیشن کی بات نکال بھی دیں تو اگر آپ دیکھیں تو ڈیفیسٹ ہمارا ایک دم سے تقریباً 60% ہو گیا ہے. جو پرانی ہماری گرانٹ مل رہی تھی ایچ ای سی کی یا پروونشل اسمبلی کی, از اونلی پیئنگ فار 50% آف آور بجٹ. 50% جو ہے اس کے لیے آپ کو آئے دن نیوز آتی ہیں. ہمارے جو فیکلٹی ممبر ہیں ظاہر ہے ان کو اپنے بلز دینے ہوتے ہیں, وہ بڑے بیٹھے ہوئے بعض اوقات ہڑتال کرتے ہیں. ان کو کلاسز تو خیر لے رہے ہیں لیکن ان کی مالی سچویشن بہت ہی خراب ہے اس حساب سے. تو یہ جب تک ہم اس ہائر ایجوکیشن کو اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ یہ ساری ملک کا انجن اور اکانومی یہی چلاتا ہے. آپ تمام سیکٹریز حضرات کو دیکھ لیں, آپ تمام بزنس مین کو دیکھیں, سب یونیورسٹی ایجوکیشن سے مستفید ہوئے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی کی ایجوکیشن نکال دیں اگر, تو پھر آپ کی جو اس کو انویسٹمنٹ کو آپ ایکسپینڈیچر نہ سمجھیں, اس کو آپ انویسٹمنٹ سمجھیں. باہر کی کنٹریز میں بھی یہ انویسٹمنٹ ہی سمجھی جاتی ہے. آپ اس کو اس طرح سے تول نہیں سکتے کہ ہم نے اس میں اتنا یہ خرچہ کیا تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوا. فائدہ از لانگ ٹرم, بیکاز اکانومی میں جو آپ کی اکانومی کے بوسٹ ہے, نئی جابز آتی ہیں, جو یونیورسٹی آپ کی کنٹری کو جو چلا رہا ہے وہ یہی لوگ ہیں جو یونیورسٹی سے گزر کر جاتے ہیں, وہی چلاتے ہیں.
ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں بیوٹیم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو یونیورسٹیوں کے مسائل ہیں اس وقت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بلوچستان میں تو زیادہ تر لوگوں کی اپنی اتنی استطاعت بھی نہیں ہے، اور بلوچستان میں اسٹوڈنٹس میں کیا رجحان ہے؟ عام طور پر یہ کہ جی وہ باغی ٹائپ ہے تو پڑھنے کے شوقین ہیں یا نہیں ہیں؟ چیلنجز تو ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ، لیکن چیلنجز کا اگر آپ کانٹیکس دیکھیں تو آپ کو یونیورسٹی میں وہی اسٹوڈنٹ ملیں گے جو آپ کے پرائمری ایجوکیشن سے آئیں گے، جو آپ کے ٹرشری ایجوکیشن سے آئیں گے، کالجز سے آئیں گے۔ تو اگر ان کی بیس وہاں پر کمزور ہے تو آگے کر بیس اگر ان کو یونیورسٹی میں چیلنج پڑتا ہے تو اس میں ان کو زیادہ چیلنج ہو تو ان کو کنٹینیوشن میں پرابلم ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کنٹینیوشن نہیں کرتے پھر وہ پولیٹکس کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو میرے خیال پورے پاکستان کا ہے، لیکن بلوچستان کا اس نوعیت سے زیادہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاورٹی انڈیکس جو ہے 70% آف بلوچستان پاپولیشن از انڈر پاورٹی انڈیکس، حالانکہ پورے پاکستان کا اگر دیکھیں تو 44% کی بات ہے۔ تو ہم اپنے ریسورسز سے یونیورسٹیز کو ٹیوشن فیس انکریز نہیں کر سکتے۔ ہماری ٹیوشن فیس جتنی ہم لیتے ہیں اس میں اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، بڑا مشکل 1 یا 2 مہینے کی ہم سیلریز اور اپنا خرچہ جو ہے آپریٹنگ ایکسپینڈیچر اس میں سے نکالتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمیں اس کی پراپر بجٹ نہ ہو تو یہ چیلنجز ہمارے پر بہت زیادہ ہیں یونیورسٹی کو کہ ہم اپنے مالی معاملات کو کیسے چلائیں، اور اس میں اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن نہ دے سکیں کیونکہ مورل ویلیوز کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ کا اسٹاف کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ پورا انویسٹ کیسے کر سکتے ہیں انگیج کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں؟ ان کو پوری طرح سے توجہ سے اگر نہ پڑھائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گا تو پھر وہ اس ایکٹیویٹیز میں پھر وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پڑھایا نہیں گیا تو ہم نے جو صحیح طرح سے ایگزام نہیں دیا تو ہم میرٹ پر نہیں آئے تو ہمیں آگے نوکریاں کیسے ملیں گی؟ تو وہ سارا جو پروسیس ہے ایجوکیشن کا، وہ اگر اینڈ رزلٹ دیکھا جائے، حالانکہ تعلیم جو ہے ویسٹرن میں وہ اینڈ رزلٹ یہ نہیں کہ آپ جاب حاصل کریں۔ آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے آپ کی یونیورسٹی میں؟ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سب لائن ہے ہمارا، مطلب کوورٹ پالیٹکس ہے۔ ہم بیٹم کے حساب سے ہم ریکگنائز تو نہیں کرتے اس کو، لیکن تھوڑے سے فیکشن ہیں جو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں اس کا امپیکٹ پڑے۔ لیکن میرا تو سب کے ساتھ، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، میرا تو ان سب سے وعدہ ہے کہ آپ ہمیں اسٹوڈنٹس کے 4 سال دے دیں، ہم آپ کو اس میں سے بیسٹ ٹیچر نکال کر دے دیں گے، بیسٹ انجینئر، بیسٹ ڈاکٹرز، بیسٹ پولیٹیشین لیڈرز ہم نکال کر دیں گے آپ کو۔ وہ 4 سال اپنی پوری محنت تو کریں، اس میں لگائیں، یونیورسٹیز میں لگائیں جو آپ کو اپرچونٹی ملی ہے۔ اور میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہی بتاتا ہوں کہ دیکھو آپ کو اسٹیٹ میں جو بھی سچویشن ہے، اس وقت 12 لاکھ روپیہ ایک اسٹوڈنٹ پر ہمارا خرچہ ہے، جو 5000 روپیز پر ڈے آتا ہے ان پر۔ تو اگر آپ ایک دن کا وقت ضائع کرو گے تو 5000 روپیز ٹیکس پیئر منی از ویسٹڈ۔ تو جو چیز مل رہا ہے آپ اس کو تو تھینک فلی، آپ اس کے گریسفلی اس کو یوٹیلائز کرو اور اپنے آپ کو اپنا فیوچر بناؤ۔ آپ کا جو خواب ہے یہی ہے کہ نا اچھی جاب ملے، اچھی جاب کے لیے آپ کو اچھی پڑھائی کرنی ہے، بہت سیکھنا ہے، اور آپ سیکھ لیں، ٹیلنٹ بہت ہے، کمپٹیشن آپ کر سکتے ہیں۔ اور میرے واپس آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں یہیں ٹارٹ اسکول سے پڑھا تھا، یہیں کے ایجوکیشن سسٹم سے نکلا تھا، لیکن جو خواہش تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس خواہش پر میں نے دن رات اس پر محنت کی ہے، اور ان کے لیے یہ ایگزامپل میں واپس لے کر آیا ہوں کہ دیکھو میں نے کیا اس زمانے میں، آپ کے پاس تو اتنی اچھی فیسلٹیز ہیں، اتنا اچھا وہ اے آئی کے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں، کیا میڈیکل شعبے میں بھی اس سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت انقلاب آ جائے گا، واقعی ایسا ہے؟ جی میڈیکل میں بھی جہاں پر بھی آپ کو مشکل پرابلم ہے، ڈیفیکلٹ پرابلم ہے، کمپلیکس پرابلم ہے، اے آئی کی یوٹیلائزیشن وہاں پر اتنی اچھی ہوگی، کیونکہ ہیومن بینگ کا ہے جو نیچر ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہم غلطی کر لیتے ہیں، ہم سلو ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہماری جو ایرر ریڈکشن ہے وہ اے آئی اس میں کر سکتا ہے۔ اب میں جیسے اگزامپل دوں، جو سب سے پہلے میں نے اپنے 1987-88 میں جو میں نے سسٹم یوز کیا تھا، ایکسپرٹ سسٹم کہلایا جاتا تھا میسین یہ تھا کہ وہ میڈیکل کی یوٹیلائزیشن کے لیے یوز ہوا تھا، ڈاکٹرز کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ ایسی بیماریوں میں یہ اس کی ریمیڈیز موجود ہیں، یہ میڈیسن موجود ہیں۔
تو ایکسپرٹیز جو ڈاکٹر کی تھی کہ اس میں سلیکشن آف میڈیسن اکارڈنگ ٹو جو آپ کی ایلمنٹ ہے وہ اس کو میچ کر دیتا تھا. تو وہ اس وقت کی بات ہے. تو ڈاکٹروں کو بڑی یہ ڈر تھا کہ کہیں ہمارا جو نا پورا پروفیشن ہی ختم ہو جائے. نہیں, یہ اسسٹو ٹول ہے. آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے کہ اس کو اپلائی کہاں کرنا ہے, اس کے بعد ہی اس کی آپ کی فیسلٹی نکلتی ہے. تو میڈیکل سائنس میں اب جو اس میں جو چیزیں بن رہی ہیں کہ گھر بیٹھ کر ڈاکٹر آپ کی جو نا فار ایگزامپل شوگر چیک کر لیتا ہے, آپ کے ہارٹ بیٹ ہے, آپ کے ہارٹ ریٹ ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو چیک ہو جاتی ہیں. اور کچھ لمیٹڈ لیول میں ڈاکٹر اسائن کر سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی میڈیسن کی ویلیو بڑھانی ہے تو وہ اے آئی ڈائریکٹلی بڑھا سکتا ہے وہ اس کو. تو وہ اس کی ڈائریکٹلی. اور تیسری چیز جو ہے وہ روبوٹک سرجری کی ہے. اب پریسیجن اس میں بہت چاہیے. آپ کو پتہ ہے سرجن جو کام کرتے ہیں وہ اوور 50 ہو جاتے ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہاتھ میں جو ریش آ جاتا ہے, موومنٹ ان کی جو نا خراب ہو سکتی ہے. تو تھوڑی سی بھی نرو سسٹم پہ اگر غلط آپ کا تھوڑا سا بھی وہاں پر آپ کی جو چاقو ہے یا نائف لگ گیا تو اس میں بہت ڈیمیج آ سکتا ہے. تو یہ کام اگر روبوٹک کو دے دیا جائے, وہ پورے ویژن سسٹم سے دیکھ کر ان کو ڈیفائن کر دیا جائے تو وہ کام بڑی پریسیجنس کے ساتھ کر سکتا ہے. اچھا, لیکن پریسیجن کے ساتھ پھر اور کام بھی کر سکیں گے. کچھ تو کہتا ہے کہ جو نجی ڈیٹا ہے اور جو پاکستان جیسی ریاستوں کی ڈیٹا ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی, وہ بھی ہو جائے گا. بالکل, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لیکن ڈیٹا پروٹیکشن اس کے لاز الگ ہونے چاہیے, اس کا لیگل انسٹرومنٹ الگ ہونا چاہیے, ڈیٹا کا یوز کیسا ہونا چاہیے. یہ تو بیسک لاز جو ہیں وہ آپ کی پارلیمنٹ ڈیفائن کرے اور اس کے بعد اس کی لیجسلیشن اس کو اپلائی کرے. تو وہ لاز جو ہیں اس کے اوور آرچنگ لاز کیسے یوز کرنے ہیں اس کے لیے ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس میں ہماری انڈرسٹینڈنگ بننی چاہیے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کیسے کریں. سو ریگولیٹری باڈیز اگر بنیں, ریگولیٹری اتھارٹیز بنیں, اور اگر فول پروف اگر کام دیتے ہیں اور ایون اے آئی کو پورا کام دے دیں کہ وہی ڈیٹا دے, وہی ڈیٹا نکال کر دے, تو ہیومن انوالومنٹ جیسے کم ہو جائے گی. تو آپ کا جو نا یہ مسئلہ جو ہے کہ ڈیٹا لیک ہونا جو ہے کسی لوگوں کے ہاتھوں سے. لیکن انلیگل طریقوں سے مثلا انڈیا جیسے ممالک اگر چاہیں پاکستانی ڈیٹا کو چوری کرنا تو ان کے لیے بھی یہ کام ممکن ہو جائے گا. دیکھیں, آپ سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں تو آپ والنٹیئر کر دیتے ہیں اپنا ڈیٹا, انلیس کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں اپنا ڈیٹا دینا نہیں چاہتا, آپ میرا ڈیٹا یوٹیلائز نہ کریں فار نیکسٹ ٹائم. لیکن ان کی یہ لبرٹی ہے اور یہی ہے. اگر آپ دیکھیں ڈبیٹ یہی ہو رہی ہے لیگل انسٹرومنٹ میں, یہیں پر ان کے اوپر جو فائن وغیرہ جو ہوا ہے گوگل کو, یہی ہوا ہے کہ آپ ڈیٹا جو ہے اس کی پروٹیکشن کا خاص خیال رکھیں کہ کسی کو تھرڈ پارٹی کو وہ ڈیٹا اس کو دیا نہ جائے. لیکن فی الحال ابھی تک وہ پورا اس کی پروٹیکشن کا پروسیس نہیں ہوا, لیکن جیسی پروٹیکشن کا پروسیس پورا چلا جائے گا. انٹرنیشنلی اس کے لیے کچھ لاز بنے ہیں یا بن رہے ہیں؟ ڈیٹا پروٹیکشن لاز بڑے اسٹرانگ ہیں, مطلب یو کے میں اسٹرانگ ہیں اور یو ایس میں بن رہے ہیں, لیکن وہ ابھی تک کمپنیز کے انڈیویجول لیول پر اپلائی ہوئے تھے, کمپنیز کے لیے اپلائی نہیں ہوئے تھے. تو یہ ڈیٹا جو ابھی جو چوری ہو رہا ہے, جو ٹرانسفر ہو رہا ہے, وہ کمپنی لیول پر ہو رہا ہے. تو کمپنیز کے لیے جو کارپوریٹ لاز ہیں اس پر جو نا اور کام ہو رہا ہے اس وقت. اور جناب پروفیسر ڈاکٹر خالد حفیظ صاحب, ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے بہت شکریہ. ناظرین, اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے, آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.